ویلکم بیک ناظرین. عثمان بزدار صاحب, بزدار صاحب کو اتنا ڈیفینڈ کیوں کرتے ہیں خان صاحب؟ دیکھیں کاشف صاحب, آپ اینکر ہیں, آپ نے سلیکٹ کی اپنی ٹیم, آپ ہی کو پتا. مجھے شاید آپ کا جو کیمرہ مین ہے وہ پسند نہ ہو, مے بی آئی ڈونٹ لائک ہز فیس, میری آبزرویشن ہے, میں ایک نیوٹرل آدمی. آپ کہتے ہیں جی اس کی کمپٹنسی ہے. یہ آرٹ تو عمران خان صاحب ایز اے لیڈر, ایز اے پرائم منسٹر, ایز اے باس, ان کا ہے کہ انہوں نے کس کو کس جگہ. بہت سارے لوگ ایسا بے قابل آدمی نہیں ہوگا, ان کو کوئی قابلیت نظر آ رہی ہوگی. یہ جو پروگیٹو عمران خان صاحب کا, اس پہ ہمارا ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہمارا بنتا ہی نہیں ہے. عمران خان صاحب کو پتہ ہے, عمران خان صاحب نے بہت سارے لوگوں, میں پھر آپ کو کرٹک کی مثال دوں گا اپنے ٹائم کے اوپر. وسیم اکرم ہے آج آپ کا ہیرو ہے پاکستان کا, ٹھیک ہے سر. آپ کا کیا کہتے ہیں وقار صاحب ہے. یہ آج شاید خاقان صاحب نے کہا اگر میرٹ ہوتا تو عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب میں ہوتا. جی شاہد صاحب نے یہ بات کیا کہا ہے؟ اگر میرٹ ہوتا, میرٹ سن لیں, سنا دیتا ہوں. میرٹ ہوتا ملک میں تو عثمان بزدار پنجاب کا چیف منسٹر نہ ہوتا. سر اگر میرٹ ہوتا یہ پرائم منسٹر ہوتے. I think it was a good prime minister. دیکھیں میری بات سنیں سر, دیکھیں میں صرف آپ کو تمام وہ سورسز جو آپ کو بہت قریب سے جانتے ہیں, جن کو آپ بہت قریب سے جانتے ہیں, ویری ہیپی وتھ شاہد صاحب. دیکھیں سر, ان کی ہیپینس اور ان ہیپینس سے میرا کوئی کنسرن نہیں ہے. I may disagree with میاں صاحب as prime minister, کہ مجھے لگا کہ شاید ان کی دیکھیں میری بات, دیکھیں سر خاقان عباسی صاحب حادثاتی تھے, خیراتی تھے, کس وجہ سے وہ بنے کسی کو آج تک نہیں پتا پورے پاکستان میں. میرا سمپل سا سوال ہے جو میں دونوں بھائیوں کی موجودگی میں پھر, آپ کی ایئر لائن ہے ایئر بلو پروفٹ میں, آپ ہی کی حکومت کے ماتحت پی آئی ہے تباہ ہو گئی. نواز شریف صاحب کی سٹیل ملز آسمان سے باتیں کر رہی ہے, پاکستان سٹیل ملز تباہ ہو گئی. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ آپ کی شکل ملیں پروفٹ کر رہی ہیں, سرکاری مشینریاں تباہ برباد ہو رہی ہیں. ہم جب ٹھیک کرنے کی بات کریں اچھی بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے. ویسے میں ان کو کہتے ہیں کہ گورنمنٹ پکڑے نا, یہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم نے آپ کا گلا پکڑنا ہے تو پکڑے. ہم یہ نہیں کہہ رہے نیب میں جائیں ریفرنس موو کریں فیصل صاحب, بٹ یہ ڈسکشن کوئی فائدہ مند ڈسکشن نہیں ہے. Being in the government, you should avoid this discussion. You should focus on the performance. What is your performance? Your performance is all about yelling and raising the slogan of accountability. People are not buying it anymore. They are over and done with it. اب ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم نے ڈیلیور کرنا ہے پاکستان کے میسج کو. دیکھیں ان کے منی بجٹ میں یہ ٹھیک ہے, انڈسٹری کے لیے کچھ اچھا ہوا, سیکیورٹیز کے لیے اچھا ہوا, جو کچھ اچھا ہوا ہم مانیں گے, لیکن ابھی آپ کو بہت کچھ کرنا ہے, بہت زیادہ کچھ کرنا ہے. لیکن یہ کون نہیں کرنے دے رہا ہے؟ بڑا سوال یہ ہے مصطفیٰ صاحب, آپ کو پہلا سیشن یاد, پرائم منسٹر الیکٹ تھے, انہیں تقریر کرنی تھی جو کہ ایک ٹریڈیشن ہے پاکستان کا, ان کو تقریر نہیں کرنے دی گئی. کیا یہ پنجاب اسمبلی کا سیشن, میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں, اگر ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن نے فیصلہ کیا ہوا اجلاس نہیں چلنے دینا. دیکھیے پہلے سیشن کی آپ نے بات کی, اور بلاول صاحب نے بڑی کوشش کی اس دن شہباز صاحب کے پاس جا کے کہ رہنے دیں, ایک اچھا ماحول چلنے دیں. اور پہلا دن تھا اسمبلی کا, اور انہوں نے اپنی تقریر کے اندر اس چیز کا ذکر بھی کیا کہ اربوں روپے خرچ ہوئے ہیں الیکشن کے پروسیس کے اوپر, اور اس کے بعد اگر ہم نے پہلے دن ہی یہ ہم نے کام کرنا ہے, اور قوم کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ٹیکس پیئر کا پیسہ, انکمپٹنس ان کی, جو وہ دن بھی ان کی انکمپٹنس. نہیں موونگ آن, آپ کا اس سے پہلے جو سوال تھا وہ تھا کہ یہ آخر صورتحال یہاں پر پہنچی کیوں ہے, ہماری معاشی حالت. اچھا لیٹ می ریفریز مائی کوسچن, میں سوال اس کو دوبارہ کروں. کیا ان کی انکمپٹنس کی, کیونکہ ان کی انکمپٹنس کو 15 دن لگے ہوں گے ان کی نائلی جانچنے میں, 30 دن لگے ہوں گے, کو 50 دن لگے ہوں, 1 مہینہ لگا ہو, 2 مہینے لگے ہوں. یہ تو پہلے دن کا اجلاس تھا جس میں یہ سب شروع ہو گیا تھا. اس وقت تک تو انکمپٹنس کا سوال ہی نہیں تھا. دیکھیے جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہونا ہے, میں پھر وہی بات کروں گا کہ کاسٹ کون پے کر رہا ہے. کاسٹ پاکستان پے کر رہا ہے, پاکستان کے عوام پے کر رہے ہیں. خراب کون کر رہا ہے پہلے تو اس کا فیصلہ بھی کر لینا. اگر اس کا فیصلہ آپ نے انصاف کے ساتھ کرنا ہے تو اس میں حکومت, میرے خیال میں, میرے ذاتی خیال میں حکومت کے اوپر کافی الزام ٹھہرتا ہے. حکومت کا کام ہے بردباری سے معاملات کو ہینڈل کرنا, حکومت کا کام ہے, اپوزیشن تلخ باتیں کرتی ہے لیکن اس تلخی کو برداشت کرنا, میڈیا کے اوپر اگر کرٹیسزم ہوتا ہے اس کو برداشت کرنا. ہم جو اس وقت دیکھ رہے ہیں, حکومت کسی طرف سے کرٹیسزم کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میڈیا کے لیے جو یہ نیا لا لے کر آ رہے ہیں اس کے پیچھے مقصد کیا ہے کہ میڈیا کے اوپر سارا کرٹیسزم بند ہو جائے تاکہ ہم میڈیا کو گیگ کر سکیں. یہ کیوں ہے؟ جو اینکرز, اور آپ یہ بات بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے بہت زیادہ کولیگز بھی ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی پہ تنقید ہو کبھی آپ کو ریاکشن آیا, مسلم لیگ نون پہ تنقید ہو کبھی ریاکشن آیا, لیکن اگر کبھی لیکن پیپلز پارٹی پھر بھی مجھے لگا ہمیشہ کہ برداشت کے معاملے میں, حالانکہ میں ذاتی طور پر اس کا بھگت چکا پیپلز پارٹی کے دور میں, لیکن لارجلی پیپلز, حالانکہ ٹی وی چینلز کے باہر آپ لوگوں نے دھرنے بھی دیے ہیں آپ کی جب 5 سالہ دور حکومت تھا,
لیکن پھر بھی ایک پرسیپشن لارجلی پیپلز پارٹی کے بارے میں ایک مثبت ہے کہ میڈیا کے ساتھ دے آر ویری کرٹیسزم کو ہم برداشت کرتے ہیں. آپ یہ جمہوریت ہے, ڈیموکریٹک ایک سٹرکچر ہے ہمارے ملک کے اندر, اور وہ صرف اسی صورت میں کامیاب ہوگا جس وقت آپ بڑے پن کا مظاہرہ کریں گے, کیونکہ آپ حکومت ہیں. آپ کے ذمے اس وقت اس ملک کی 21 کروڑ عوام کی زندگیاں ہیں اور مستقبل ہے. اگر آپ اسی لڑائی جھگڑے میں پڑے رہے تو ان کی زندگی آپ کیسے لڑائی جھگڑا کرتا کون ہے؟ آپ کے سامنے ہے. یعنی کہ میں آپ کو جو اگزامپل دے رہا تھا, پی ٹی آئی, معذرت کے ساتھ میں نہیں چاہتا کہ آپ اس چیز کا برا محسوس کریں, یہ میری اپنی آبزرویشن ہے کہ جو بہت سارے اینکرز ہیں وہ سارے پی ٹی آئی کے اوپر آپ ہلکا سا کرٹیسزم کریں. سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ I don't follow social media much, so I'm very happy But with there are that. many colleagues of yours and you know this truth. Yeah, بالکل کہ ان کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے. تو آپ کا کام ہے کہ اپنے پولیٹیکل ورکرز کو بھی ٹرین کریں. ہمارا بھی کام ہے ایز پولیٹیکل پارٹیز کہ ہم اپنے ورکرز کو ٹرین کریں. لیکن یہ تو کوئی نہیں کرنا چاہتا نا, اور اگر نہیں کرنا تو پھر کیا؟ پرابلم یہی ہے کہ ہر کوئی اچھی اچھی باتیں تو کرنا چاہتا ہے, کرنا کوئی نہیں چاہتا. Nobody wants to walk the talk. I mean, آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں, لیکن جہاں پہ آپ پر تنقید ہوگی, اگر یہ آپ کو کہیں گے تو پھر آپ کا بھی سوشل میڈیا نہیں, کبھی ہم نے ایسا نہیں کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر کم از کم آپ یہ بات 2.5 سال میں بائیکاٹ کیے رکھا مانا. دیکھیے وہ انہوں نے آپ کا ضرور کیے رکھا ہوگا, لیکن بائیکاٹ کرنا ان کا حق ہے, لیکن آپ کے خلاف کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنا, آپ کے چینل کو تنگ کرنا, یہ ساری چیزیں جو ہے اگر یہ شامل ہو جائے. ابھی تو جرنلسٹ کو خدا حافظ بند رکھے, کاشف لسٹ پرووائڈ کی جا رہی ہیں, ہوتا رہتا ہے. جیو کے ساتھ وہ کر رہے ہیں, یہ ادھر کر رہے ہیں, وہ ادھر کر رہے ہیں. اینکرز جو ہیں یہ حکومت کو بہت تنقید کر رہے ہیں. یعنی کہ بہت زیادہ چیزیں جو اس وقت حکومت کر رہی ہے جو پاکستان نہیں ہوتی تھی. سر مجھے بڑی اچھی بات لگی, حسین بات لگی. میں نے کہا کہ ایئر وائی کے ایڈز بند کی تو یہ دونوں جیو کا ذکر لے آئے, تو ہم تو ڈیوائڈ یہ کسی اور جگہ کا نام نہیں لیا. خیر نہیں, میری ریکویسٹ سنیں نا سر, میری ریکویسٹ سر یہ کہ شہباز شریف صاحب نے لاسٹ ٹائم 1 گھنٹہ 35 منٹ کی تقریر کی, کسی نے ہماری طرف سے ایک لفظ نہیں بولا. اب آپ کا کام تھا, آپ کو ایک سکون کا پلیٹ فارم دیا, چلے جی ہم نے کہا ملک کی بہتری کے لیے کام کرتے جو آج سب کہہ رہے ہیں. آپ نکلے, آپ نے فائل تو پتہ تھا, مجھے گالی دے دی. وہ گالی آپ کے کان نے سنی ہے, آپ کے دماغ نے سنی, نہ کیمرے نے پکڑی, نہ آپ کے کولیگز کہہ رہے ہیں کہ نہ گالی کسی نے دی ہے. اور ہمارے جیسے لوگ خدا نہ خاصا ایسی بات کر لیں, پبلک نہیں معافی مانگیں گے, کبھی منہ سے نکال نہیں سکتے ایسی چیز. میری ایک گزارش ہے وہ یہ ہے, اب اس میں چھوٹا سا میں چیز ایڈ کر دوں, جس ماحول کی ہم بات کریں, کیونکہ ایک ماحول بن گیا نا پاکستان. عمران خان صاحب نے جب الیکشن جیتنے کے بعد بنی گالا سے پہلی تقریر کی, تو اس تقریر کے بعد یہ لگا, انہوں نے اس طرح کی بات کی کہ کسی کی وکٹمائزیشن نہیں ہوگی, اور لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب اچھا میسج دیا ہے, کہ لوگوں نے بڑا اچھا ریسیو کیا اس تک. جب آپ لوگوں نے اسمبلی کے پہلے اجلاس میں باوجود کہ ان کے لیڈرشپ نے آپ کو آگے سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ پہلا اجلاس ہے چلنے میں, ایسا میسج گیا جس میں عمران خان صاحب نے کہا پھر NRO نہیں دوں گا, ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بھی ان کو دیوار سے لگا رہے ہیں کہ اسی طرح ماحول جائے. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب لاسٹ سیشن میں جب تشریف لائے تو جو لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے یہ ہمیشہ سے کرٹسی دکھاتا بھی ہے اور ایک قدم آگے بڑھاتا ہے, اور لیڈر آف دا اپوزیشن سے سلام مصافحہ کرتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ خان صاحب جب آتے ہیں ہاؤس میں تو وہ اپنا روٹ چینج کر دیتے ہیں, وہ ڈیسک کے آگے کے آنے کے بجائے وہ ادھر سے جہاں سے منسٹرز بیٹھے ہوتے ہیں اندر سے گزر کے آتے ہیں, تاکہ ان کو لیڈر آف دا اپوزیشن سے یا اپوزیشن پارٹیز میں بیٹھے کسی بندے سے مصافحہ نہ کرنا پڑے. صحیح ہے, دیکھیں بات یہ صحیح نہیں ہے. آپ گورنمنٹ ہے, آپ کو تھوڑا سا, شہباز صاحب نے زرداری صاحب سے پہلے سیشن میں ہاتھ نہیں ملایا تو دیکھیں نا, ہم کون سے اس کو مطلب یہ نہ کہیں نا کہ جس طرح آپ سارا کچھ نہیں ملایا تھا, یاد ہے میں تو کیونکہ سبھی موجود تھا, نہیں ملایا. شہباز صاحب اور زرداری صاحب دونوں اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے, ان کی ضروریات کچھ اور ہیں, حکومت کی ضروریات کچھ اور ہیں. حکومت کو اپوزیشن سے چلانی ہے یا اپوزیشن بھی چلانی ہے؟ دیکھیں اپوزیشن تو سپورٹ کرے گی, لیکن جس طرح آپ خود جناب فرما چکے ہیں کہ اپوزیشن تو موقع تلاش کر رہی کہ نہیں چلنے دینا, تو حکومت کو نئی اپرچونٹی دینی چاہیے نا. تو میری سمجھ بول رہے ہیں, میں صرف یہ کہوں گا کہ فیصل واڈا صاحب اسمبلی میں بولنے نہیں دیتے, کیوں نہیں بولنے دیتے؟ دیکھیں میں خان صاحب نے کہا تھا کہ میں پرائم منسٹر آر شروع کروں گا, کوسچن آنسرز ہوں گے اور میں ریگولرلی آؤں گا, بولنے نہیں دیتے آپ لوگ. لیکن خان صاحب دوسری دفعہ تشریف لے کر آئے, دوسری دفعہ میرے خیال سے دوسری دفعہ تشریف لے کر آئے یا شاید تیسری دفعہ, دوسری دفعہ شاید. تو خان صاحب کو ایک تو ریگولر ہونا چاہیے, ہاؤس میں آئیں اور اسپیکر صاحب کے ساتھ کبھی لیڈر آف دی اپوزیشن یا جو اپوزیشن کے مین لیڈرشپ ہے ان سے ملاقات کریں خود پرسنلی, تاکہ یہ چیزیں ختم ہوں. آپ چاہتے ہیں نواز شریف صاحب دیکھیں نا, ہم تو چاہتے ہیں
آپ آنیسٹلی یہ بتائیں کہ کیا اپوزیشن چاہتی ہے کہ یہ اینیموسٹی ختم ہو؟ بالکل. اگر آپ مجھے ایگزامپل دیں, ہم تو چاہتے ہیں یہ 5 سال پورے کریں, پاکستان ہم چاہتے ہیں کہ یہ 5 سال پورے کریں, ہم یہ چاہتے ہیں ان کا کئی ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ, ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام کریں اور پاکستان کے میسج کو یہ ریلیف دیں, ہم تو یہ چاہتے ہیں. بٹ نواز شریف اگر عمران خان صاحب کے پاس بنی گالا جا سکتے ہیں تو عمران خان صاحب حالات کو بہتر کرنے کے لیے کیوں نہیں یہ چیزیں, اور اپنا ایٹیچیوڈ ٹیمپرمنٹ چینج کریں. آپ چاہتے ہیں کہ خان صاحب آتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں بالکل کیوں نہیں, اگر ماحول ٹیمپریچر بہتر ہوگا اگر خان صاحب زرداری صاحب سے مل لیں, ٹیمپریچر بالکل بہتر ہوگا. جو اداروں نے جو کارروائی ہے, جو کرپشن جو ان کا بہت بڑا ایجنڈا ہے وہ انہوں نے کرنی ہے, اسے آپ پیچھے ہٹیں, اسے پیچھے ہٹیں, عوام کے مسائل حل کرنے کی طرف آگے بڑھیں. اور چیلنجز جو ہیں ان چیلنجز کی میں پھر کاشف بار بار دہرا رہا ہوں. دیکھیے پنڈی میں 2 دن پہلے پرائس کنٹرول کمیٹیوں کا اجلاس ہوا, اس کی پرائس ڈٹرمن کرنے کی کوشش کی. عام عوام جس کرب سے گزر رہی ہے ہم اس کا اندازہ نہیں کر رہے ہیں, ایک عام آدمی کی زندگی کتنی مشکل ہو گئی ہے. یہ ابھی جو سروے آیا ہے, آپ سروے میں بھی دیکھیں 51% مثبت رائے ہے اور اس میں 43% 44% نیگیٹو ہے. میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں, اس میں جو اربن اپر کلاس ہے وہ زیادہ خوش ہے عمران خان صاحب سے, جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس ہے اصل مشکل اس کی ہے. اگر آپ اس میں بھی جو فگرز ہے جس کی بات جس طرح یہ نشاندہی کریں کہ جو اپر کلاس ہے وہ تو برداشت کر لے گی جو بھی پریشرز ہیں اکنامک, اصل پرابلم مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کا ہے. اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں, اس میں آپ دیکھیے کہ جو رورل ایریا کی جو ہے کلاس وہ تو بالکل ہی اگینسٹ ہے نا. رورل ایریا بالکل تو نہیں, لیکن ایک بڑی میجورٹی کا جو آپ کے خلاف ووٹ پڑا ہے زمیندار طبقہ خلاف ہے, وہ آپ کا مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کا ووٹ ہے. سو یو ہیو ٹو ریئلائز واٹ ہی از سیئنگ کہ جو برنٹ آیا ہے نا آپ کی قیمتیں بڑھانے کا وہ اس طبقے پر زیادہ ہے. کاشف صاحب دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ یہاں بھی کیونکہ ہم اتنی زیادہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ قوم کو پتہ نہیں چلتا بات ہو کیا رہی ہے, ایشوز اصل ہے کیا. آپ جب امیر کی کمر توڑتے ہیں تو آپ کو مسئلہ ہے. کون سے وہ کس کو مسئلہ؟ ابھی جیسے ہم نے امپورٹڈ گاڑی کو ایک ہی کسی کو مسئلہ نہیں ہے مسئلہ. اب ابھی یہ بات کر رہے ہیں کہ نیچے والے طبقے کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. نیچے والے طبقے کا تو بجلی گیس کا مسئلہ ہے. میری ریکویسٹ سنیں نا سر, کیا جب مجھے حکومت ملی تو کیا 4 آنے کا پیٹرول تھا؟ بھئی یہی کہ آپ میرے لیے چھوڑ کے گئے تھے جہیز کے اندر, وراثت میں مجھے آپ نے یہ سب کچھ دیا. میرے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ میں اپنے ووٹ بینک کو سنبھالنے کے لیے کھربوں روپے ٹریلینز اور ٹریلینز کے لون لوں, ہر چیز عادی کر لوں اور دھکیل دوں اگلی 10 نسلوں کو پاکستان کو اندھیروں کے اندر. ہم وہ مشکل فیصلہ کر رہے ہیں, کس کو اچھا لگتا ہے کہ ہم برائی سنے لوگوں کے منہ سے, لیکن آپ مجھ سے بیٹھے تو کاغذ پین لے کر, میں دونوں بھائیوں سب سے کہتا ہوں کہ میرے ساتھ صرف 5 مہینے کے 25 آئٹم پہ بیٹھ جائیں. میں 25 آئٹم میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ان کی 35 سال کی اقتدار میں 5 مہینے میں ان سے بہت آگے ہیں. ہم قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی انٹرسٹ میں نہیں. مجھے بات ہے 5 مہینے میں پرائم منسٹر کو اسکینڈل نہیں, کوئی ایڈوائزر کا اسکینڈل نہیں, کوئی منسٹر کا اسکینڈل نہیں. یہ کیا پاکستان کی ہسٹری میں اس سے پہلے کبھی ہوا ہے؟ آپ مجھ سے 25 آئٹم میں بیٹھے نا سر, میں آپ کو بتاؤں گا 35 سال میں جو انہوں نے کام نہیں کیا ہم نے 5 مہینے میں کر دیا, یہ انڈورس کریں گے. لیکن سر اگر آپ اس جگہ پہ اس بحث کو لائے ہی نہیں ہیں جہاں کارکردگی کی بحث, اس کا بھی ریزن ہے گالم گلوچ کی بحث ہے نا سر. نہیں دیٹس واٹ ایوری ون از سیئنگ, اس گالم گلوچ کو نکالے. میں پہلی دفعہ زندگی میں منسٹر بنا ہوں, میرا رائٹ تھا کہ میں منسٹر ان کیم میں رہتا. میرا رائٹ نا, آپ ایک طرف ڈاکٹر شاہد مسعود کو ہتھکڑیوں میں لگا کر بیڑیاں لگا کے گاڑیوں میں لے کے آ رہے تھے قاتلوں کے ساتھ, تو پھر جو قاتل ہیں ان پہ کیا ایک منٹ کیا گناہ ثابت ہو گیا؟ جو جیل سے چھوڑ ہو رہے ہیں. بڑا اچھا بھائی, انہوں نے کہا کہ یہ منسٹر انکلیو میں نہیں رہے گا, تو اس کے بالکل پیچھے اور آگے ایم کیو ایم کے لوگ بیٹھے ہیں جن کو یہ کل قاتل کہا کرتے, تو یہ ادھر سیٹ بھی بدلے نا, یہ آئیں اس دوسری طرف چلے. کوئی گل نہیں, تہاڈے کول بھی بڑے سارے بیٹھے ہیں. مجھے پنجاب کی یہ جو سروے آیا ہے 48% لوگ پنجاب حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں. آپ مطمئن ہیں کہ آپ کی حکومت کہتی ہے میرٹ ہی نہیں؟ دیکھیں جی, میں یہ رورل ایریا جو ہے اس کو آپ دیکھیں, پنجاب کا میجر چنک جو ہے وہ رورل ایریا میں بستا ہے. آپ کا جو زراعت کا طبقے سے تعلق رکھنے والا جو روزگار ہے وہ مور دین 50% ہے. اگر آپ سے وہ طبقہ خوش نہیں ہے جس کی میں نمائندگی کرتا ہوں, تو آپ کہہ رہے ہیں 48% پنجاب میں اپر کلاس, جو اپر کلاس نہیں, اپر کلاس 48% نہیں ہے, 48% تو اپروو کر رہی ہے, وہ پورے پاکستان کا کیومولیٹو ہے.
پورے پاکستان پنجاب کی بات کر رہا ہوں. پنجاب پہ پنجاب کا میں نے اس کو کر کے پنجاب کو نہیں دیکھا, لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اپر جو کلاس ہے وہ ان کے اپر کلاس کے ایشوز یہ نہیں ہے. اپر کلاس کو روز گروسریز کی مہنگائی کا کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کو ڈیزل مہنگا ہونے کا کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کو پیٹرول مہنگے ہونے کا, تو وہی ہے نا سر. اپر کلاس کو تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اپر کلاس جو ہے وہ تو خوش ہے, چاہے یہ رہے جو بھی رہے, چاہے ڈالر جتنا بھی اوپر چلا جائے, روپی ڈی ویلیو ہو جائے, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. پرواہ ہے اس غریب آدمی کو مڈل کلاس جس کی تنخواہ ہے